اور ایک مثال جو کبھی پرانے بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا تو کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس کوئی حیرت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو حیران کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے کہا شطرنج لے آئیے، صرف ایک کام کرنا ہے، 2 چاول کے دانے آپ نے رکھنے ہیں پہلے باکس میں، اور اس سے ضرب دے کے 2 سے دگنا کر کے اگلے باکس میں، پھر ضرب دے کے دگنا کر کے اگلے باکس میں، اور جو لاسٹ پہ بادشاہ سلامت آئیں گے نا، اتنے چاول آپ نے مجھے دینے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، منسٹر رائس آ گیا، چاولوں کا منسٹر۔ کوئی ہوگا نا جی، کوئی ٹائٹل اس کا ہوگا۔ اس نے کہا جی ان کے چاول 2 دانے تھے 4۔ وہ گیا، گھنٹے بعد پٹدا واپس آیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اتنے چاول پوری سلطنت میں نہیں ہیں، دس از کالڈ کمپاؤنڈ افیکٹ۔ میں نسخہ اندر کا بتا کے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنا منفی پن ختم کرو۔ جو دل سے سب کا بھلا، سب کی خیر مانگتا، اس کی خیر ہو جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا میں ٹاپ کر دوں اور سارے فیل ہو جائیں، کبھی ترقی نہیں کرے۔ آپ کو غلطی کا شعور ہو جائے، یہی توبہ ہے۔ سمجھ آ جائے ٹریک ٹھیک نہیں ہے، اس رستے کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ فرسٹریشن پڑی ہے، اس کے اینڈ پہ پچھتاوا پڑا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، بڑی اہم بات، پچھتاوے والا، گلٹ والا، ڈاؤٹ والا بندہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے یہ پتا ہونا میں غلط ہوں اور میرا کوئی حق نہیں بنتا، مجھے کچھ نہیں میری اوقات کے مطابق ملنا، سو لہٰذا ایڈمٹ کرتے ہوئے میں اس کی شان اور اس کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا کے سر نیچے کر کے بیٹھ جاؤں کہ مالک میرے جیسا منہ کالا کوئی نہیں ہے، تو مہربانی فرما دے۔ خدا کی قسم اسے انداز بڑا پسند۔ میں ہاتھ ملانے جا رہا تھا نا، آپ جانتے میں اپنا راز آپ کو بتا دوں، میں سب سے جا کے ہاتھ کیوں ملا رہا تھا؟ میری ایگو ختم ہو جائے، میں مٹی سے مٹی مل جاؤں۔ ہمارے حسیب صاحب، آپ سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا، ہم اکٹھے بھی سیکھتے رہے۔ ہمارے کئی ایسے مینٹور سے جو بتاتے رہے جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا 80% آپ کی پرسنالٹی پتہ لگ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ منفی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہرڈل خود ہوتا ہے۔ میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں۔ ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کیسے پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا ہے؟ سر کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیا ہے تو بہت بڑا انقلاب ہماری زندگی میں آیا؟ سر کیسے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سچا مرشد ہماری زندگی میں ایڈ ہوا ہے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ گیا؟ کیسے پتہ لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں 3 نشانی ہیں۔ خاموشی سے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو ذرا دیکھیے۔ 3 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ایڈ ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ نمبر 1، نوٹ کیجئے، کسی ادارے میں، کسی استاد سے جڑ کے، کسی سرکل میں، کسی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کی اگر عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے آپ رائٹ پرسن رائٹ پلیس میں۔ نمبر 2، یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کی زندگی میں اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں یہ کروں، میں اس طرح کروں، اتنی زیادہ اپرچونٹیز سامنے ہیں، وہ کام، کاروبار، پروگرس، کنٹریبیوٹ کرنا، اپرچونٹیز کی بھرمار ہو جاتی ہے، یہ نشانی ہے آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کسی طرف سے ہوئی۔ اور تیسری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کی سوچ مثبت ہوئی، سوچ مثبت کرنے کے لیے منفی ہونا ختم کرنا پڑے، نیگیٹیوٹی ختم کرنی پڑے۔ میں پہلی کتاب میری میں ایکسپریس میں لکھتا تھا، 2008 میں آئی، کامیابی کا پیغام کتاب آئی، تو میری کتاب پرنٹ ہوتی تھی شرکت پریس سے۔ اگر کبھی گوال منڈی جائے تو گوال منڈی جو چوراہا ہے جہاں کبھی فوڈ سٹریٹ بنی تھی، پاس ہی شرکت پریس لکھا ہوا، شرکت سے پرنٹ ہوتی تھی۔ تو شرکت پریس میں گیا اور جا کے میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے پرنٹ، انہوں نے کہا 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا جی کیسے بندے، میں کتاب لے کر آیا ہوں، جس کو بزنس مل رہا ہو، وہ مجھے کہہ رہے جی 1 مہینے بعد آئیں آپ، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ مہینے بعد گیا، انہوں نے کہا جی 2 دن بعد آئیں۔ آخر کار میرا وہ کمٹمنٹ شروع کیا چھپنا، چھپ کے آ گئی۔ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا مجھے بتائیے کہ آپ اتنا نخرا؟ انہوں نے کہا نخرا نہیں، کام بہت ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کام کیوں ہے؟ یقین کیجئے وہ ایک مومنٹ تھا جس میں میری اندر ایک سمجھ لیجئے ایک ویکسینیشن ہوئی، انجیکٹ ہوا ایک آئیڈیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب ہم صرف ایماندار، ہماری کوئی مارکیٹنگ نہیں۔ پاکستان کے ٹاپ کے کتنے اسکالرز ہیں، ان کی کتابیں آج بھی وہاں سے چھپتی ہیں، اس کی صرف وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم 1100 اگر لکھتے ہیں اوپر تو 1100 ہی چھاپتے ہیں۔ مارکیٹ میں کیا ہے، آپ آرڈر دیں 1100 کتاب چھپنے کا، 200 ویسی مارکیٹ میں چلی جائے گی۔ سر جو بندہ بھی وعدہ کرتا ہے اور وعدے سے زیادہ اچھا کرتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔
توحید جس طرح سے دین اسلام سمجھا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، خدا رب اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں، آپ 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ پہ دعا کر سکتے ہیں اور رب آپ کو سننے والا ہے، درمیان میں کوئی میڈیم نہیں، وہ پسند نہیں کرتا کہ درمیان میں کسی چیز کو حائل کیا جائے۔ ایک اچھا پیپر یا اچھی پریپریشن جو سی ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے کہ بچے نے پریپریشن کی، یعنی میموری میں ریٹین کیا ڈیٹا، اگر اسے سبق یاد کرنا نہیں آتا تو وہ نمبر اچھے نہیں لے سکتا۔ سبق یاد کرنا آنا یہ بڑا ضروری ہے، اور آج بڑی آسانی ہے کہ ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں SQ3R کی شکل میں، مائنڈ میپ کی شکل میں، یہ ٹیکنیکس موجود ہیں اور ان ٹیکنیکس کے ذریعے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ بچے کو پیپر پریزنٹ کرنا آتا ہے۔ اگر بچے کو پیپر پریزنٹیشن آتی ہے کہ ہیڈنگ کہاں دینی ہے، لائن کہاں لگانی ہے، کلوزنگ کیسے کرنی ہے، تو اس کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسٹڈی مینجمنٹ کو جانتا ہے، یعنی کتنے وقت میں کیسے پریپیئر کرنا ہے، کیا پریپیئر کرنا ہے، پیپر سے پہلے اگر چھٹی ایک ہے تو کیسے پریپریشن کرنی ہے، کلوزنگ کب کرنی ہے، یہ سب چیزوں کی جو مینجمنٹ کا نام ہے یہ ہے امتحانوں میں اچھی کارکردگی۔ ایک کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے امریکن، میرے گوگل سرچ میں پڑا ہوگا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ چھوٹا تھا، کلاس میں تھا، تو کسی نے اسے کویشچن کیا کہ تم کیا بنو گے یا کیا ہوگے کل کو، تو اس نے بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں خوش ہوں گا۔ تو ٹیچر نے کہا تمہیں لگتا ہے کویشچن سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا سر مجھے لگتا ہے آپ کو آنسر سمجھ نہیں آیا۔ زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ وہ کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، وہ سیٹسفیکشن ہے، وہ ہیپینس۔